بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ سے سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میری اینک مل گئی۔ ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس بہت آسان سا حل موجود ہے، اور اگر آپ اس کو فالو کر لیں آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کل عمومی طور پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے وظیفے کرنے کا۔ کوئی مسئلہ ہو جائے وظیفے کر لو، آج فلاں مسئلہ ہو گیا وظیفے کر لو، اور ایسا میں حیران ہوں، ایسا ردم چل رہا ہے کہ ایک سال پہلے مجھ سے رابطہ کرے ہیں بھائی میری شادی نہیں ہو رہی کو وظیفہ دیں، سال بعد رابطہ کریں کہہ رہے ہیں بھائی میری شادی ہو گئی ہے اولاد نہیں ہو رہی وظیفہ دیں، اور بھائی میرا شوہر ٹھیک نہیں نکلا وظیفہ دیں، شوہر ٹھیک ہے اولاد نہیں ہو رہی وظیفہ دیں، اولاد ہوگی کمزور ہے وظیفہ دیں، اولاد کمزور ہے صحت مند ہو جائے وظیفہ دیں، اب صحت مند ہے لیکن بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں وظیفہ دیں، اولاد پڑھتی نہیں وظیفہ دیں، دودھ نہیں چھوڑتا وظیفہ دیں۔ یہ ایسا ڈرامہ رچایا ہوا ہے وظیفوں کا، اور ایسی دکان چل رہی ہے۔ دیکھیں جتنے گاہک زیادہ ہوں اتنی زیادہ چیز مارکیٹ میں لانی پڑتی ہے نا۔ گاہکوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، دلچسپی لینے کے لیے نئے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں۔ اسی طرح وظائف میں بھی کن فیکون کی نماز، تسبیح والے استخارے اور مختلف طرح کے پروڈکٹس یہ مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں، اور جاہل عوام، میں آپ کو جاہل نہیں کہہ رہا، ان کو جاہل کہہ رہا ہوں جو وظیفے کے نام پہ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، نہ ان کا شوہر ٹھیک ہوا نہ ان کا مسئلہ حل ہوا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وظائف مسائل کا حل نہیں ہیں، مسائل کا حل اعمال ہیں۔ وظیفے تو ایسے ہیں جیسے آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، میڈیسن آپ نے استعمال کی، اب آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے، آپ یہ تصور رکھتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، میڈیسن تو صرف ایک سبب کے طور پہ میں نے استعمال کرنی ہے۔ یاد رکھیے اسی طرح وظیفہ بھی ایک سبب ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی مقصد کے لیے وظیفے کرتے ہیں آپ کو اجر نہیں ملتا۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت عزت ذلت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں۔ اللہ پاک زندگی کا فیصلہ فرما دے کوئی موت نہیں دے سکتا، اللہ پاک موت کا فیصلہ فرما دے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اللہ پاک عزت کا فیصلہ فرما دے ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ فرما دے تو ساری دنیا کے انسان مل کر عزت نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں ہم دن کو روک دیں کون ہے جو قیامت تک رات کو لے کر آئے، اور ہم رات کو روک دیں کون ہے جو قیامت تک دن کو لے کر آئے۔ اللہ پاک بارشوں کو برسانا شروع کر دیں، ساری دنیا کے انسان مل کر ان بارشوں کو روک نہیں سکتے، اللہ پاک بارشیں روک دیں، ساری دنیا کے انسان جنات فرشتے سب مل کر زور لگا لیں، پانی کا ایک قطرہ بھی برسا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کسی کے لیے صحت کا فیصلہ فرما دیں کوئی بیمار نہیں کر سکتا، بیماری کا فیصلہ فرما دیں کوئی صحت نہیں دے سکتا، زندگی کا فیصلہ فرما دیں ساری دنیا کے ایٹم بم بھی اس بندے پہ مار دیے جائیں وہ مر نہیں سکتا، اور اللہ پاک موت کا فیصلہ فرما دیں تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس بندے کو بچانا چاہیں بچا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت جتنے سانس اللہ نے لکھ دیے نہ کوئی اس سے زیادہ لے سکتا ہے نہ کم لے سکتا ہے، جتنے نوالے اللہ رب العزت نے لکھ دیے نہ ان سے کوئی ایک نوالا زیادہ لے سکتا ہے نہ کم لے سکتا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے طے کر دی ہے۔ تو آپ کے مسائل کا حل بھی اللہ نے طے کر دیا۔ وہ مسائل کا حل کیا ہے؟ میرے بندے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، میں تیری حاجتیں پوری کروں گا، میں تیری تکلیفیں دور کروں گا، تیری مشقتوں کو ختم کروں گا۔ میرے بندے جب تم مجھ سے مانگتا ہے، جب تجھے تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فقر آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، میرے بندے تیری ہائے نکلتی ہے، میرا نام نکلتا ہے، تو پریشان ہو کر مجھے ہی پکارتا ہے۔ لیکن اے ابن آدم، اے میرے بندے، جب میں تیری اس پریشانی کو، تیرے اس فقر کو، تیری اس تنگی کو دور کر دیتا ہوں تو مجھے ایسے بھول جاتا ہے جیسے تم نے مجھ سے مانگا ہی کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ گلہ کر رہے ہیں میرے بندے تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تمہیں نہیں بھولتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے رزق کے بارے میں، اللہ آپ روزی کیسے پہنچاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ جو پتھر پڑا نا اس پہ اپنی لاٹھی مارو، عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا تھا لکڑی کی نا، وہ لاٹھی ہوتی تھی جس سے وہ ٹیک لگایا کرتے تھے، پتے جاڑا کرتے تھے، تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو، یہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا تھا جب وہ پھینکتے تھے نا تو وہ پتھر یہ سانپ بن جاتا تھا، لکڑی ہوتی تھی نا وہ جیسے پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو ایک پتھر پہ مارو. اس پتھر پہ مارا, وہ ٹوٹ گیا, اندر سے ایک اور پتھر نکلا. اس پتھر پہ بھی مارا, وہ بھی ٹوٹ گیا, اندر سے ایک اور پتھر نکلا. اس پتھر کے اندر اوپر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا, چھوٹی سی نا چونٹی بیٹھی ہوئی تھی, ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا ایک پتا تھا. دیکھو ان پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پتا اس کو کھانے کے لیے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ غور سے سنو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے غور سے سنا نا, تو وہ جو کیڑا تھا نا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہی میرے رب ہیں, ربی اللہ, اللہ ہی میرے رب ہیں. اور وہ رب کیسے ہیں کہ اللہ رب العزت سننے میں کامل, دیکھنے میں کامل, بولنے میں کامل, ہر چیز میں اللہ رب العزت کامل ہیں. ایک دو بندے مل کے, میرے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہو, وہ بات کر رہا ہو, تو آپ کو دونوں میں سے کسی کی بات سمجھ آئے گی؟ دو بندے بیٹھے بات کریں, تین بندے آپ سے بات کرنا شروع کر دیں, تو آپ کو کسی کی بات سمجھ آئے گی؟ کسی کی بھی نہیں آئے گی. لیکن آپ سارے کے سارے بولنا شروع کر دو نا, آپ سب کی بات اللہ پاک ایک وقت میں سن لیتے ہیں. اللہ پاک کا سننا اتنا بہترین اور کامل ہے, اللہ پاک سب کی سنتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ساری دنیا کے سارے انسان اور جنات اور فرشتے ایک جگہ جمع ہو کے نا اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی زبانوں میں ایک وقت میں مانگنا شروع کر دیں. وہ جو مرضی مانگے, اللہ پاک سب کو اسی وقت سب کچھ عطا کر دے گی. اللہ پاک کو یہ نہیں پوچھنا پڑے گا آپ کی کون سی زبان ہے, آپ کو کون سا چاہیے, آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیسے چاہیے. نہیں, اسی وقت اللہ سب کو عطا فرما دے. میں سامنے دیکھ رہا ہوں, مجھے پیچھے سے نظر نہیں آ رہا. اللہ پاک کا دیکھنا کامل ہے, اللہ پاک ہر طرف دیکھ سکتے. ایک پانی کے اندر, سمندر کے اندر چھوٹا سا ریت کا ذرہ, پتھر کا کنکر, اللہ وہ بھی دیکھ لیں. سیاہ پہاڑ پہ سیاہ چیونٹی چل رہی ہے, اس چیونٹی کے, اس کیڑے کے چلنے سے اس کے چھوٹے سے قدموں سے جو نشان پڑے نا, اللہ ان نشانوں کو بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے قدموں سے جو آواز آ رہی ہے چھوٹی سی, وہ ہمیں کون سا سنائی دیتی ہے؟ کبھی یہ کیڑی کے چلنے سے آواز آئی کبھی؟ اللہ وہ آواز بھی سنتے ہیں. تو اللہ کا دیکھنا بھی کامل ہے. ہمیں اللہ پاک سے ہی اپنے ہر مسئلے کے لیے مانگنا ہے. اس مانگنے کے لیے ہمارا اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر ایک سیٹ اپ ہے. 4 بجے اسلامک ہب پر, 5 بجے آسام وظیفہ آفیشیل پر آپ نے اس ویڈیو کو جو روزانہ اپلوڈ ہوتی ہے اس میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سننا ہے. اس کے بعد آپ نے 24 آورز میں ان دونوں ویڈیوز میں جو ذکر بتایا جائے, 24 آورز میں آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, تہجد کے وقت, اشراق کے وقت 2 نفل پڑھ کے, اور اس میں مبارک سے ذکر کر کے آپ نے دعا کرنی ہے. 2 نفل, دیکھیے مسائل کا حل نماز ہے, وہ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے. میں نے لکھا ہوا وظیفہ, تو کسی نے کمنٹ کیا ہوا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور پھر مسئلہ کے حل کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے. بھئی مسئلہ کے حل کے لیے نفل پڑھنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل امر پیش آتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. 2 نفل پڑھ کے آپ نے اللہ پاک کے کسی بھی اسم مبارک سے اللہ پاک کو پکارنا ہے بار بار, جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہ بدل جائے. جب آپ کے دل کی کیفیت بدلے, دعا کریں. اس دعا میں اللہ سے عرض کی, اللہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں, آ گئی ہوں, اب آپ نے میرا جب تک مسئلہ حل نہیں نہ فرمانا, میں نے اس مسئلے سے اٹھنا نہیں ہے, میں بار بار آتا رہوں گا, آتی رہوں گی جب تک میرا مسئلہ حل نہ ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کریں گے. جب آپ کریں گے آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا, آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس عمل سے حل نہ ہو سکتا ہو. ضرور کیجئے. اور آخر میں 5 منٹ کم از کم دعا آپ نے کرنی ہے, بتایا جائے یا نہ بتایا جائے. 2 نفل اور اول آخر درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.